بسم اللہ الرحمن الرحیم. شان رمضان میں خوش آمدید. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم بھائی، وہ مجھے ایک دم خیال آیا، آپ یہ جو درود بھیجتے ہیں تو میرے منہ سے نکلا جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یہ وہ درود ہے، جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ. جو یہ درود پڑھے گا 1000 فرشتے 70 سال تک اگر اس کا اجر لکھتے رہیں گے تو لکھ لکھ کے تھک جائیں گے، پورا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ، جو صلوات اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے وہ آپ ان کو دیں. یہ اس درود کا مطلب ہے، جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج رمضان المبارک کا 8واں روزہ الحمدللہ. اب دیکھیں اب یہ کتنی تیزی سے مہینہ 1/4 گزر گیا. 1/4 25% تقریباً ہے نا 25% گزر گیا. تو آج ہمارے جو سارے دوست ہیں، محسن بھائی، محمود بھائی اور شاہ رخ بھائی، آپ نے ان کو نیچے طلب کر لیا ہے فوری احکامات دے کر. آج اصل میں نے خاص تیاری ہے. ہاں، وہ ایک ہم نے حمد تیار کی ہے اور میں نے ان حضرات سے گزارش کی کہ آپ حضرات تشریف لائیے تو ہم اس کو آپ مل جل کے کرتے ہیں. سجیشن آپ ہی کی تھی، وہ پھر میں نے ان سے درخواست کر کے کچھ انہوں نے اس کو تیار کیا ہے. ہم اس کو بروئے کار لائے ہیں، آڈینس کے سامنے کریں گے. اگر یہ آڈینس کو پسند آ گئی تو پھر ہم اس کو پراپرلی تیار کر لیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تو آئیے بسم اللہ شروع کریں جی. آئیے آئیے. اچھا جی، کون سا کلام ہے؟ ذرا کچھ کلام کے بارے میں بتائیے. جی یہ کلام ہے، ہم نے جو ہماری شب برات کی جو مجلس تھی اس کے اندر بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، تو میں ان حضرات کے ساتھ مل کے اس کو پڑھتا ہوں. جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے، جینا ہے جینا ہے جینا ہے، جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے، جینا ہے جینا ہے جینا. یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا، خلق سے میں بیزار رہوں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان ہے میرے مقبول حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان ہے میرے. لا پڑھے سارے. لا الہ الا اللہ، لا الہ
जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी जिन्नो इंसो हूरो मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मीं कौनो मकाम लाइक सजदा तेरे सिवा ए नूर मुबीन कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ुबान मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार फिर सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह जीना है जीना है जीना है तेरा होके है जीना है जीना है जीना है जीना है जीना है अल्लाह है जीना है जीना है जीना है जीना है तेरा होके है जीना है जीना है जीना है जीना है जीना है जीना है तेरा होके है जीना है जीना है जीना है जीना है जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी इज्तिमाई दुआ के साथ, इस इज्तिमाई ख्वाहिश के साथ, इस आरज़ू के साथ अक़ीदतों भरे अंदाज में एक वक्फ़े की जाने बढ़ते हैं और जब वक्फ़े के बाद वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर महमूद भाई से, मोहसिन भाई से और शाहरुख भाई से कोई कलाम सुनेंगे। शान रमज़ान में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस सेगमेंट में भी हम अपना सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे पिछले सेगमेंट में इख्तिताम पजीर हुआ था। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ुबां ए मेरे इलाह। इसी दुआ के साथ और इस एतराफ़ के साथ कि ऐ खुदा तू तो बेऐन ही वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे भी वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन भाई, महमूद हसन अशरफी साहब और शाहरुख कादरी साहब। क्या कलाम पढ़िएगा? खालिद महमूद साहब का कलाम से हम आगाज़ कर रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। और ऑडियंस से भी गुजारिश करेंगे कि अगर साथ मिलकर पढ़ें तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई,
نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سید الانبیاء انبیاء کا وقار نور رب العلا نور پروردگار جن کو گل کی طرح لب دیے اس لیے بات نکلے تو بن جائے موج بہار جن کی زلفیں بنائی گئی اس لیے یہ دو عالم رہے تعبد مشکبار جن کو خوشبو پسینے میں دی اس لیے سارے پھولوں کو خوشبو کا تھا انتظار جن کے تلووں کو دھویا گیا اس لیے آسماں کو ستاروں کا تھا انتظار جن کو تاج شفاعت ملا اس لیے روز محشر یہ امت نہ ہو شرمسار جن کا محشر میں ہوگا ظہور اس لیے اپنا جلوہ دکھائے گا پروردگار ذی حسب ذی نسب ذی لقب ذی وقار ذی حسب ذی نسب ذی لقب ذی وقار ہو عرب یا عجم سب ہے ان پر نثار جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے
سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی ہے، آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، اذانیں بھی سنا دے، اذانیں بھی سنا دے، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، اے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، جو میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو طاقت مجھے بخشی ہے خداوند، اس مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سننے کی جو طاقت مجھے بخشی ہے خداوند، اس مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، اس مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، اس مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، اے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ محمود الحسن اشرفی صاحب، شاہ رخ قادری صاحب اور قاری محسن صاحب۔ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو شان اسلام میں دیکھتے ہیں کہ آج جنید جمشید صاحب تاریخ کے کس حصے میں ہمیں لے جا رہے ہیں اور اسلام کی کس شخصیت، عمارت یا کس حوالے سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
شان اسلام ہمارا یہ سیگمنٹ کہ جس میں تاریخ کے اوراق سے ہم آپ کو مختلف واقعات، تاریخی دستاویزات یا تاریخی مقامات وغیرہ دکھاتے ہیں۔ آج ہم نے جس حوالے سے جنید بھائی سے کچھ گفتگو سننی ہے، خط کہتے ہیں ہم، عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ خط کے ذریعے محبوب سے آدھی ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن آج ہم اس ہستی کے خطوط کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کس حوالے سے کریں گے جنید بھائی اس کی ظاہر تفصیلات بتائیں گے، خاص اسلامی اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے۔ لیکن کیا آپ نے ایک ایسا بھی کبھی کوئی محبوب دیکھا ہے کہ جس کا خط پڑھنے سے، جس کی تحریر پڑھنے سے نہ صرف ملاقات ہو جائے بلکہ عبادات بھی ہو جائے، بلکہ ان کی تحریر دیکھنا، ان کی صورت دیکھنا، ان کا ذکر سننا، ان کا ذکر پڑھنا، یہ سب عبادت بھی ہے، بصارت کی طہارت بھی ہے، آنکھوں کا وضو بھی ہے، دل کا سکون بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم نے اپنی اس زمانے میں کہ جب یہ سارا ترویج اسلام کا سلسلہ جاری تھا، کب کن کن شخصیات کو کن کن خطوط میں کس کس انداز سے کیا کیا پیغامات دیے، اور ان خطوط کا عکس بھی اس وقت کن کن میوزیمز میں موجود ہے دنیا بھر کے، کچھ اس حوالے سے آج جنید بھائی ہمیں۔ جی وسیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، کیا وجہ ہے؟ اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں ساری کی ساری انسانیت کے نفع کے لیے تمہارے گھروں سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم ان کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، جو باتیں تمہارے رب کو پسند ہیں اس کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، جو باتیں تمہارے رب کے ہاں غیر مقبول اور مبغوض ہیں ان سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور جب اس نیکی کے کام کو کرتے ہو، دعوت کے کام کو کرتے ہو، تو اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان بنتا جاتا ہے۔ وسیم بھائی، یہ وہ تمغہ امتیاز ہے جو اس امت کو دیا گیا۔ یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد یہ آخری امت ہے، اس امت کے نبی آخری نبی ہیں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ساری کی ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب میری، آپ کی، میری بیوی، میرے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی اولادیں، جتنے مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اب ساری کی ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے زمرے میں یہ آج میں دو خطوط کے سلسلے میں بات کروں گا۔ پہلا خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہو گیا، جب یہ بات طے پا گئی کہ اب قریش کے اور مدینے کے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں پہلا خط بھیجا۔ یہ بحرین کے حاکم تھے منظر بن سوا کے نام، اور بڑی آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، یہ دیکھیے یہ سامنے آپ اس خط کو دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر۔ منظر بن سوا کو پہلا خط بھیجا۔ اس خط کو حضرت علا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے، ان کے ہاتھوں روانہ کیا۔ اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بزرگی اور بڑائی اور کبریائی کو بیان فرمایا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا بن منظر کو خیر کی طرف بلایا، دین اسلام کی دعوت دی۔ یہی وسیم بھائی اس کا ایک دوسرا عکس ہے، یہ دوسرا عکس ہے اس کا، اسی خط کا۔ منظر بن سوا گورنر بحرین، سن 8 ہجری، کچھ علماء فرماتے ہیں 9 ہجری، کچھ فرماتے ہیں 8 ہجری کو یہ خط بھیجا گیا۔ اس خط کو اس نے اپنی پوری کی پوری قوم کو سنایا۔ جی ہاں، یہ اس خط کے جو سب سے پہلے آپ نے نسخہ دیکھا وہ اصل نسخہ تھا، یہ اسی زمانے کے اس کے عکس ہیں جو اس دور کے لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس خط کے محفوظ کر لیے۔ یہ اس کے تقریباً 4 نسخے موجود ہیں۔ اس نے اسلام کو انتہائی محبت اور پاکیزگی سے اس نے اور اس کے لوگوں نے اسلام کے پیغام کو سنا، اور منظر بن سوا نے تو خود اس کو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ جواب میں لکھا کہ میری ریاست میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ ان کے متعلق حکم صادر فرما دیجئے۔
منظر کے اس خط کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خط بھیجا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھلائی اور خیرخواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کی حکم کی پیروی کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی وہ ایسا کہ جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیرخواہی کرے گا وہ ایسا کہ جیسے اس نے میرے ساتھ خیرخواہی کی، اور میں تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کرتا ہوں، لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس حال پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پہ قائم رہے اس سے جزیہ لیا جائے۔ یہ سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منظر بن سوا گورنر بحرین کو گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ وسیم بھائی، یہ سب سے امپورٹنٹ خط ہے اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ریاست ہے، شام، عراق، یہ شہنشاہ ہرقل قیصر روم، یہ روم کی سلطنت ہے جو اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اس وقت 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ایک رومن امپائر تھی، ایک پرشین امپائر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں برس آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کو دعوت اسلام کا یہ خط بھیجا۔ ہرقل کا تعلق خاندان ہرقال سے تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہرقل کہتے تھے۔ دور حکومت اس کا 5 اکتوبر 610 عیسوی میں شروع ہوا اور 11 فروری 681 ہجری تک اس کا دور حکومت تھا، یعنی تقریباً 31 سال پر محیط تھا۔ یہ آپ نے ہرقل کے نام یہ خط حضرت داہیہ کلبی کے ذریعے روانہ کیا۔ یہ داہیہ کلبی کون تھے؟ یہ داہیہ کلبی کون تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لایا کرتے تھے تو حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ اللہ نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہا درجے کا حسن عطا فرمایا تھا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ حسن یوسف کا کچھ حصہ حضرت داہیہ کلبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ انتہائی وجی اور انتہائی خوبصورت دیکھنے میں صحابی تھے۔ تو حضرت داہیہ کلبی کے ذریعے روانہ کیا، انہوں نے یہ خط بصرہ کے حاکم کو دیا، اس نے یہ خط ہرقل تک پہنچایا۔ اچھا، یہاں پر وسیم بھائی بڑی عجیب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس وقت یہ خط پہنچا ہے ہرقل کے دربار میں، اس وقت ابو سفیان جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہاں موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے قبیلے سے تھے۔ ہرقل اس بات کو جانتا تھا، اس نے ابو سفیان کو قریب بلایا، ابو سفیان کو قریب بلا کے پوچھا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا یہ جاننے کے لیے کہ یہ نبی سچا نبی ہے کہ نہیں۔ ہرقل ایک انتہائی ذہین بادشاہ تھا۔ پہلا سوال اس نے کیا، تمہارے نبی نے کبھی جس انسان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا بڑا دل کیا جھوٹ بولنے کا، لیکن عرب جھوٹ بولتے نہیں تھے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا وہ تمہارے قبیلے میں اعلیٰ منصب کے ہیں، اعلیٰ خاندان سے ہیں، یا کم منصب کے اور کم خاندان سے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا وہ اعلیٰ منصب اور اعلیٰ خاندان سے ہیں۔ پھر ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ ان کے ماننے والے غرباء ہیں یا امراء ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا ان کے ماننے والے غرباء ہیں۔ کہا ان کے ماننے والے کم ہیں کہ زیادہ ہیں؟ کہا ان کے ماننے والے کم ہیں۔ اس بات پر ہرقل نے جواب دیا کہ ہاں، کہ جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اگر تو وہ صحیح ہے تو یہ سچے نبی ہیں، اگر مجھ میں ہمت ہوتی تو میں ان کے پاس پہنچتا، ان کی خدمت کرتا، ان کی بات مانتا، اور میں تم سب کو بتا دوں آج میں جہاں بیٹھا ہوں ان قریب اس نبی کے ماننے والے یہاں تک پہنچیں گے۔ اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ دوم، خلیفہ راشد، ان کے دور کے اندر مسلمانوں کی فوجیں کہ جن کے ہراول دستے روم تک پہنچ گئے، اور حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں
کہ جب یہ دستے وہاں پہنچے ہیں تو مسلمانوں کا عالم میرے ہاتھ میں تھا. جی وسیم. سبحان اللہ. تو اس انداز سے اور اس سے آج کل کے دور میں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پہلو بھی ہے کہ اگر ترویج اسلام کرنی ہے, اپنا پیغام پہنچانا ہے, تو یہ کام بزور طاقت نہیں ہو سکتا, یہ کام جبر کے ذریعے نہیں ہو سکتا, بلکہ بہت بہتر انداز سے کیا جا سکتا ہے. جی وسیم, سب سے پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, پہلے اللہ کے حکم پر خود عمل کرنا پڑتا ہے, اور پھر ایک مثال بننا پڑتا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ باتوں سے نہیں بلکہ لوگ گفتار سے نہیں بلکہ کردار کا اثر لیتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ اسلام کا نفاذ زبردستی اس بات پر اور اس اینگل کے ساتھ کرتے ہیں, اس دعوے کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس نے ہماری شریعت پر عمل نہیں کیا اسے ہم عبرت کی مثال بنا دیں گے, ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ پہلے اچھی مثال بن جائیے, اس کے بعد آپ کا پیغام خود بخود پھیلتا چلا جائے گا. کسی کو عبرت کی مثال بنانے کا ٹھیکہ نہ اٹھائیے, خود اچھی مثال بن جائیے تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. شان رمضان میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہے شان دسترخوان, کوکنگ پروگرام ہے یہ, اور اس میں دو ہم نے جوڑوں کو سلیکٹ کرنا ہے جو کہ یہاں پر آ کر کچھ بنائیں گے, اور آج بنانا ہے انہوں نے شملہ مرچ قیمہ. ارے مجھے بہت پسند ہے, یہ مار ڈالا نا, ہے نا. ہاں تو ایک بہن آپ اوپر سے ایک سلیکٹ کریں. ایک بہن کو تو میں دیکھ چکا ہوں. اچھا آ جائیے. کہاں گئی آپ کی جوڑی دار کہاں ہے؟ چلو ان کو لے کر آ جاؤ. نہیں یہ تو 4 لوگ اتر رہے ہیں. سنو یہ تو یا اللہ, جن کو آپ نے کہا ہے وہ دیکھ لیں, اور ایک یہاں سے لے لو. آپ نے کن کو, ان کو کہا ہے یہ دیکھ لیجیے جلدی سے. جو ابھی وہ پنک والی جو ہیں. ہاں چلیں یہ ہیں, جلدی سے ٹھیک ہے. اور ایک ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہاں سے کون آئے گا؟ آئیے آپ آئیے. آپ کے ساتھ کون ہے؟ بہو ہے ان کی, آ جائیے. ہاں کون ہے آپ کے ساتھ؟ 2 لوگ ہیں نا بہنیں. چلو آپ کو میں آپ کے لیے کچھ اور رکھوں گا, بے فکر رہو. آ جائیے. اچھا جناب, آپ کے لیے اچھا کروں گا. وعلیکم السلام. آئیے آپ یہاں پر آ جائیے, آپ بے فکر ہو جائیے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے قرشی جامع شیری نے. وعلیکم السلام. قرشی جامع شیری گلاب اور سنجل جیسے قدرتی اجزاء کے 100% خالص ارقیات سے تیار کیا جاتا ہے, اور اس کی تیاری میں پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں ہوتا. آج آپ نے بنانا ہے شملہ مرچ قیمہ, اور جو ونر ہوگا اس کے لیے پیل کی جانب سے ہے مائکرو ویو اوون. آپ نے کبھی پانی اور آگ ساتھ دیکھا ہے؟ پانی اور آگ, میں آپ کو بتاؤں, کھانا پکانے میں پانی اور آگ آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں, لیکن بہو اور ساتھ نہیں دیکھ سکتے آپ. تو یہ انوکھا کام ہونے جا رہا ہے. یہ بہت ہی, اللہ جانے یہ کیا ڈش بنے گی. بانجی بھی ہے. چلو پھر ٹھیک ہے, مطلب یہیں پہ لڑائی نہ شروع ہو جائے کہ اس طرح کرنا اور یہ ایسا کچھ معاملہ شروع نہ ہو جائے پریزنٹیشن پہ. تو چلیں جناب آپ کیجئے بسم اللہ. شملہ مرچ اور قیمہ, شملہ مرچ قیمہ بنانا ہے. یہ سارا سامان یہاں پر موجود ہے, اور جتنا ٹیسٹ پر دھیان ہونا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ بہن یہ دیکھنا کہ خوبصورت بھی لگے, وہ خوبصورت بھی لگے دیکھنے میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کھا تو سکیں گے نہیں. وہ میرے خیال شروع ہو گئے. وہ ہو گئے ہیں شروع. اچھا وسیم, وہ ایک کلام ہے, میں پچھلی دفعہ آپ سے سنا تھا, اس دفعہ آپ سے سنا نہیں, ابھی میں دل میں آ رہی ہے کہ اگر وہ آپ پڑھ دیں تو میں اور جو ہمارے ساتھی ہیں ہم آپ کا تھوڑا ساتھ دے دیں. آپ لوگ ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو پھر میں کچھ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, اس کے کچھ اشعار ہیں, ہے نا. مائک میرا, میں نے یہ لو وسیم, چلے میں یہ لیتا ہوں. ٹھیک, آپ پڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, جو یادیں مصطفیٰ
صفا سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یادیں صفا سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے بہت ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نعتیہ مقابلہ کا دیکھتے ہیں آج جو 8واں حصہ ہے 8ویں روزے کے موقع پر دیکھتے ہیں آج ہمارے کون مہمان ہیں اور وہ ہمیں کیا نعت سناتے ہیں شان رمضان میں حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد بیان کیسے کرے کوئی رتبہ عالی بیان کیسے کرے کوئی رتبہ عالی بلند ذوق ثنا ہو تو نعت ہوتی ہے بیان کیسے کرے کوئی رتبہ عالی بلند ذوق ثنا ہو تو نعت ہوتی ہے کسی نے لکھا پڑھا ہو تو شعر ہوتے ہیں کسی پہ ان کی عطا ہو تو نعت ہوتی ہے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ صرف ایک ایسے ہی ایک چیز نہیں ہوتی جو کہ بس وقوع پذیر ہو جاتی ہے یہ عطا کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ بہت سارے عقائد کے اور محبتوں کے سلسلے ہوتے ہیں جس کے بعد ایک نعت ہوتی ہے عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی ہمارے آج کے جو نعتیہ مقابلے کے کنٹیسٹنٹ ہیں سعید الرحمان صاحب جو کہ تشریف لائے ہیں اس نعتیہ مقابلے میں شرکت کے لیے اٹک سے ابھی ہم سنیں گے ان کی نعت اور اس دوران ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا نمبر ہے 8038 جس پر آپ SMS کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہیں تو آپ لکھیے BR اسپیس دیجئے لکھیے ان کا نام یعنی کہ سعید SAEED اور بھیج دیجئے 8038 پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے یہ جو نعتیہ مقابلے کے کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں نعتیہ مقابلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا 27 رمضان المبارک کو ونر کو دی جائے گی صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے یہ کار رنر اپ کو گابا نیشنل کی جانب سے 4 ڈور ریفریجریٹر جنید جمشید صاحب کی جانب سے بائک کے ساتھ ویگا لوبریکنٹ کا ایک کارٹن 1 سال کا آئل کیو موبائل کی جانب سے ایک ٹیبلٹ
اور کیوں موبائل کی جانب سے ایک موبائل سیٹ. آج کے ہمارے کنٹسٹنٹ سعید الرحمان. بسم اللہ. ذرے جو ملے مجھ کو مدینے کے سفر ذرے جو ملے مجھ کو مدینے کے سفر چن چن کے وہ سب رکھ لیے دامان نظر میں ذرے بیٹھا ہوں لیے درد محمد کا جگر میں بیٹھا ہوں لیے محمد کا جگر میں اللہ کی رحمت سے ہے سب کچھ میرے گھر میں اللہ کی رحمت سے ہے سب کچھ میرے گھر میں ذرے جو ملے مجھ کو اڑنے کی نہ طاقت رہی جبریل کے پر میں اڑنے کی نہ طاقت رہی جبریل کے پر میں ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں
नजरे जो मिले मुझको। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। सईदुर रहमान साहब अटक से तशरीफ लाए इस नातिया मुकाबले में शिरकत के लिए। आप अगर इनके हक में वोट करना चाहते हैं, आप लिखिए BR स्पेस दीजिए, लिखिए इनका नाम सईद SAEED और भेज दीजिए 8038 पर। और आज सिर्फ इस मुकाबले में शिरकत पर, वैसे तो इंशाल्लाह वोट्स किए जा रहे हैं रोज़ाना के नात खानों को, और फिर 27 रमज़ान मुबारक को विनर का तयन होगा, जिसको दी जाएगी सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से ये कार। लेकिन आज सिर्फ इस नातिया मुकाबले में शरीक होने पर आपके लिए है गाबा नेशनल की जानिब से स्टेबलाइज़र, क्यू मोबाइल की जानिब से टैबलेट और क्यू मोबाइल की जानिब से एक मोबाइल सेट, ये आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपका बहुत नवाजिश। शान रमज़ान में एक वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हमारे कुछ नन्हे मुन्ने साथियों के साथ कुछ प्यारी प्यारी बातें होंगी। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शान रमज़ान सेगमेंट में प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है प्यारी प्यारी बातें। इनको आपने सजा में तो नहीं खड़ा किया अलग से? नहीं, ये प्यारे बच्चे, मेरा ख्याल है ये इनको पसंद आ रहा है, हम खड़े हो जाएं। अच्छा, आज आप किसी दुआ से आगाज कर रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद फिर जरा हम जरा कुछ गपशप करें, या किसी और चीज से आगाज खाना करें। खाने के बाद की दुआ किस किस को आती है? आती है? अच्छा, हाथ नीचे करो। पहले मैं बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अब कौन सुनाएगा? खड़े हो जाओ। ला भाई, इसको एक गिफ्ट दो भाई। डैडीज का गिफ्ट हम पर दीजिए। आपको भी आता है? जल्दी आओ। अच्छा, नाच सुनाओगी? चलो। चाहो भाई, इसको भी दे दो। वसीम भाई ये नाच सुनाना चाह रही है। नाच सुनाएंगे? एक नाच सुन लें। शेर सुना दीजिए मुझे नात का। चलें जल्दी से, कैमरे की तरफ देखिए। जी जी, कोई सा भी, हाँ, एक लाइन सुना दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या शाबाश, शाबाश। ये नात बच्चों में बड़ी मकबूल है। नात जबरदस्त। चलो भाई, लाओ भाई, इसके डैडीज का एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए भी है। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। इस हमारे भाई का क्या नाम है? जरा ये कैमरा। अच्छा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बैठो अभी, बैठो बैठो बैठो। तुम कहाँ से आ गई? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आप पढ़ते हैं? क्या? कौन सी क्लास से पढ़ते हैं आप? बेटा थोड़ा साइड पे हो जाओ ताकि कैमरा। जी, आओ इधर आ जाओ। वाला है। अच्छा, ओके। आप कुछ सुनाएंगे हमें? आप हाँ। क्या सुनाएंगे? आया है, आया है, चलेगा, वाह, चलेगा। चलो जी, दीजिए गावा। तालियां हुई इस बच्चे के लिए बहुत सी। वसीम भाई, इस बच्चे से भी नाच सुन लो जरा। ये सामने अच्छा जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? हुरिया। हुरिया। और आपकी ये ड्रेसिंग किसने करवाई है इतनी जबरदस्त स्टाइल में? अच्छा, बैठो। अम्मी ने कराई मैं जब है? बुलाऊं तब आना। ओके। और आपका क्या नाम है? अनम। अनम। तो क्या नाम है? वकार। वकार। और आपका? मुस्कान। अच्छा, ABCD आती है आपको? वैसे नात तो आपसे सुनेंगे, लेकिन ABCD आती है? कौन आप दोनों में से मुझे जल्दी से तेजी से ABCD कौन सुना सकता है? ज्यादा तेज आप सुना सकती हैं? सुनाए जरा। ABCDEFGHIJKLMNOP यहाँ से आगे आप सुनाए। ओ देखा, हुरिया फंस गई। हुरिया को सिर्फ शुरू से आती है, बीच में से नहीं आती है ना? अच्छा, चलें हुरिया, आप क्या सुनाएंगी? आपकी नात सुनाएंगी? सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना मौलाना मोहम्मदन। वाह ज़बरदस्त। अच्छा आप बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 1 में पढ़ती हैं। तो रमज़ान में हाँ रमज़ान में सुबह उठने में और स्कूल जाने में ज़रा सुस्ती तो नहीं होती? घर पे सब सो रहे होते होंगे, अम्मी अब्बू सब सहरी करके ही सोते होंगे, तो सब सो रहे हैं, आप स्कूल जा रही हैं, सब तंग तो नहीं करती अम्मी अब्बू को? अच्छे से जाती हैं स्कूल? पक्की बात है। और हाँ यहाँ पर भी एक और बड़ा प्यारा बच्चा बैठा था, मैं इससे ज़रा बात करना बेटा आप आइए बच्चों के लिए ना इधर ये आएं। शान के वो सामने वो सामने इधर आ पड़े हुए जाओ। ना वो ब्लू वाले वो भी ले आओ, बहुत सारे वो भी उठा हाँ के ले भाई। जनाब आप बताइए क्या नाम है आपका? जयान। हैं? आओ। हाँ ये नीचे ये ले आओ। जायान। जयान। जायान। अच्छा आप किसके साथ आए? हाँ किसके साथ आए हो? कौन है वो? ले आओ ले आओ ले आओ। पापा। पापा हैं और अम्मी नहीं है? उठेगा कोई नहीं, बैठो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अम्मी भी उठेगा है। कोई नहीं। तो आप पापा अम्मी आपको देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे इनको? क्या सुनाएंगे? हैं? ये तो दिखा रहे हैं ना, जबान दिखा रहे हैं, सुनाने का कह रहा हूँ। सुनाएंगे क्या? हैं? सुनाइए। मैं सुनाऊंगा हैं? कलमा। कलमा सुनाएंगे? चले कलमा सुना देंगे। सुना दे कलमा सुना दे। पाँच कलमा तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह जबरदस्त। चले जी इनके लिए भी एक इसके गिफ्ट लिए भाई हैम्पर बहुत सी लाइए। ताली होगी इस बच्चे को दो भाई। गाबा नेशनल की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर इनके और ये लिए भी डैम पैक की लाइए। तरफ से इसको दो। अच्छा तुम भी चलो नाच सुना दो जरा। फूल फूलों में मोहम्मद या रसूलों में मोहम्मद जब पैदा हुए खुदा ने नूर बसाया था फलक के चार पाए हैं फरिश्ते लेने आए हैं चलो बहनों चलो भाइयों खुदा को मुंह दिखाना है। लेकिन वो सुरवुर में नहीं आता कोई तुम्हें? ये तुमने वो लंबी सी एक वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया। चलो ये लो पकड़ो, ये तुम्हारे लिए हो पैक गया। और इन तीनों के लिए भी, इन तीनों को भी दे दो भाई। इन इसको तीनों को बुलाओ भी भाई, दे इधर दो। आप इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ। अच्छा अच्छा बैठो बैठो, अभी तुम लोगों के लिए भी करते हैं बंदोबस्त। आप आइए। मेरा आज कुछ नगमा सुनने का दिल चाह रहा है, कोई तराना अगर कोई सुनाए तो। ये आइए आप तुम्हारे आइए। लिए हो गया, आ जाओ, ये एक इधर तुम्हारे आओ, लिए इधर हो आओ। गया। चलो रखो। इनसे कुछ करे ना बात जुनेद भाई, ये इससे ये- अच्छा जी, हाँ स्मार्ट बॉय है ये। हाँ। बेटा इन अंकल का पूरा नाम बताइए जरा मुझे। हाँ क्या नाम है इनका पूरा? बेटा मेरा नाम नहीं बताया ना तूने। यू आर इन ट्रबल। बशीरा इन ट्रबल। मेरा पूरा नाम बता दो यार। मैं नहीं पता। नहीं तुम पता। तो बहुत मेरा आधा नाम बता दो यार। डबल ट्रबल में हो तुम। ना मेरा आता है ना इनका आता है। फिर यहाँ क्यों आए हो तुम तुम बताओ? आए क्यों हमारे प्रोग्राम के अंदर? क्या सुनाओगे बताओ? पहला कलमा। पहला कलमा। नाच सुनाओगे भी? नाच भी सुनाओगे? ये इसको पहला कलमा आता है बस। अच्छा वैसे पार है ये, अगर तो इसको पक्का आता है। चल सुना दे जरा। पहला कलमा तैया तैया माने पा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो गया पास जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गया पास। चल तकरीबन पास हो गया है ना। हो गया। बस आखिर में आप किसी एक बच्चे से सुन लें, फिर हम उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। चलो इधर आओ बेटा। जो बच्चा बैठो, पकड़ी बैठो। में। अच्छा बल्कि बेहतर है आप भी चले जाएंगे, बच्चों में इश्तिहार फैल गया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो 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 बैठो, अभी आते हैं हम, अच्छा, आते हैं, हम सुन। खुद आएंगे आपके पास। चल नात आती है? नात आती है। चल अच्छी सी प्यारी सी लेकिन सुर में सुनानी है। ले मेरे बच्चा सुना। नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर वाला इसके अलावा कोई नहीं आती? बच्चों में ये नात नूर वाले के अलावा कोई नहीं आती? हाँ, ये सबको एक ही नात आती है, क्या चक्कर है? चलो सुनाओ, चलो यही सुना दो। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुर में तो है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। लो अस्सलातु हो गया बेटा, पास हो गया तू, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। चलिए आप आइए जरा। अच्छा तुम्हें तो अभी तो दिया है तुम्हें, तुम बैठो। अच्छा 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 तुम इधर खड़े हो जाओ साइड पे। अच्छा बैठो बैठो बैठो। अच्छा अच्छा बैठो, तुम्हें भी मिल चुका है, इधर आओ बेटा। अच्छा 1 मिनट तो सब्र करो तुम लोग। क्या आता है बेटा तुम्हें? पोएम आती है कोई? चलो सुना दो, सुर में सुनाना। ही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सराफा फाक्र बन एक ज़ोनता
پڑھی کس نے یہ؟ میں نے کہاں سے پڑھی ہے؟ تو یہ تو وسیم بھائی نے پڑھی ہے. میں نے پڑھی ہے, پکی بات ہے. چلو یہ ایک ہماری طرف سے یہ تو میں ایک انعام ہے, بیٹھو. اچھا جی وسیم کیا کر رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں بریک کی جانے. بریک میں جانے سے پہلے ذرا میں دیکھ لوں کہ کیا صورتحال ہے. اگر یہ ہمارا کیمرہ جلدی سے آ سکے, میں اب تک کی پیش رفت دیکھ لوں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں. بچے ایسے نہیں کیمرہ یہاں پر اگر آ سکے. چلے جناب, کیا صورتحال ہے ویسے آپ بتائیے. یہ کتنی دیر آپ کو اور چاہیے قیمہ؟ 15-20 منٹ لگے. 15-20 منٹ اور چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ تقریباً تیار ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. تھوڑا سا بھی وقت ہے تو ابھی ہم لیں گے بریک 10 سے 15 منٹ, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, چلو اگلی بریک کے بعد چیک کرتے ہیں. اور ہاں, پھر دیکھتے ہیں کہ آج پہل کا مائکرو ویو اوون کون لے کر جاتا ہے. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.